دوستو، آج جمعرات کا دن ہے۔ تمام دوست احباب یہ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کے نتیجے میں رب تعالی آپ کی ہر حاجات کو پورا فرمائے گا۔ نیت المومن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرتے ہیں، آئیں مل کر انشاءاللہ عز و جل اس عمل کو آج کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعرات اور شب جمعہ اور جمعہ کے دن جو مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سب سے بہترین اور سب سے قبول شدہ وہ جو وظیفہ ہے وہ درود پاک کا ہے، تو آپ کثرت سے درود پاک لازم پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ نماز فجر سے لے کر عشاء تک 5 نماز فرض ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی استقامت عطا فرمائے، باجماعت نماز ادائیگی کی۔ اب چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف۔ تو انشاءاللہ جس نے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو اس مخارج کے ساتھ رب تعالیٰ ایک حرف کے برابر 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے، سکون قلب حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ضرور ہیں، لیکن مشکل کے بعد۔ جمعرات کے دن بہت سے وظائف کیے جاتے ہیں، جمعرات کے دن روحیں گھر پر آتی ہیں، اصالِ ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ اور صدقہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے کچھ عاملین ہیں، بہت سی کچھ ہمارے بزرگان دین ہیں، بہت سی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو جمعرات کے دن بھی اس عمل کو پسند کرتے ہیں اور ضرور کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنا یہ معمول بنایا ہوا ہے، اور اب تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی وہ مالا مال ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی توجہ کے ساتھ اس عمل کو سن لیں گے، کر لیں گے، تو انشاءاللہ توجہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو گزارشات کی گئی ہیں درود پاک کے حوالے سے، نماز کی پابندیوں کے حوالے سے، پاکی ناپاکی کے مسائل بھی انشاءاللہ توجہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ ہمیشہ پاک رہا کریں اور ہمیشہ صاف ستھرے رہا کریں، اس سے بھی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ عطر لگانے یعنی خوشبو لگانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، عقل بڑھتی ہے، مسواک کرنے سے بھی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں، سنت مبارکہ بھی ہیں۔ اسی انداز کے ساتھ ہم سنت کے مطابق پانی پینا، سنت کے مطابق کھانا کھانا، سنت کے مطابق گفتگو کرنا، کم بولنا اور خاموشی اختیار کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ عز و جل، بڑی بڑی ہمارے اندر جو عیب ہیں، جو گناہوں کی وجہ بنتے ہیں، وہ ختم ہوتے جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے۔ یقیناً ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان قریب ہے، جمادی الثانی کے بعد ایک مہینہ اور ہے جمادی الاولیٰ، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم ماہ شعبان میں رجب سے پہلے داخل ہو جائیں گے۔ یقیناً انسان سوچ رہا ہے کہ وہ تقدیر کو بدلنے اور نصیب کو بدلنے کی کوشش ہے، انسان کوشش کر سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، ہمیں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے توجہ کی ضرورت ہے، یعنی کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کام میں توجہ دینی ہوگی۔ جب توجہ نہیں ہوگی تو کام میں کامیابی بھی نہیں ہوگی۔ اس میں ماں باپ کی دعائیں بھی شامل ہیں، آپ کی بیگم کی دعائیں بھی شامل ہیں، آپ کے ساتھ جو مخلص دوست ہیں ان کی دعائیں بھی شامل ہیں، آپ کی اپنی دعائیں بھی شامل ہیں، اور اسی طریقے سے آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں حلال رقم لگی ہے، حلال پیسہ ہے، اور اس کے بعد رب تعالیٰ کے حکم پر آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے تقدیر کو اچھا کرنے کے لیے، نصیب کو اچھا کرنے کے لیے، حضور کا فرمان ہے جائز کام آغاز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ تو یہ سارا کچھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر عبادات میں وقت دیا جائے، توجہ کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ تلاوت کی جائے، عبادت کی جائے تو اس کی بھی لذت آتی ہے۔ اسی انداز کے ساتھ اگر توجہ کے ساتھ
اور بالکل دل کے ساتھ، حالات پیسے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر بالکل توجہ کے ساتھ پرسکون ہو کر اس کام میں آپ اور کامیابی حاصل کریں، اس کو اپنا توجہ بنائیں، اس میں دل لگائیں اور آگے ہونے یعنی اس سے اچھے کی کوشش جاری رکھیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنی زندگی میں جب تک آپ فوت نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے۔ یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے دنیا سے جانا ہے، اور یقیناً کچھ مسلمان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں بھی شامل کرے۔ تو درود پاک بھی اپنی زندگی میں شامل کر دینا ہے، آخری سانس کے ساتھ خوشبو اپنی جیب میں رکھیں، تسبیح اپنی جیب میں رکھیں، اور لباس کا صاف ستھرا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کام سے فری ہو گئے ہیں، نہائیں اور صاف لباس پہنیں۔ اسی انداز کے ساتھ سورہ بقرہ اور سورہ ملک اور سورہ واقعہ، سورہ رحمٰن، سورہ یاسین، یہ تمام جو صورتیں ہیں یہ مختلف اوقات میں پڑھی جاتی ہیں، اور سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے جمعہ کے دن۔ چلیں آپ کو پہلے تسبیح بتا دیتا ہوں، گفتگو طویل ہو گئی ہے۔ آپ 33 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھیں۔ جو خصوص عمل ہے، وہ وظیفہ جو ہے وہ 33 مرتبہ آپ نے یا باسطو، یا باسطو، یا وہابو، یا وہابو، دونوں کی تسبیح الگ الگ پڑھنی ہے۔ یا باسطو کی اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح، اور یا وہابو اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس میں آپ شکر ادا کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کریں۔ حضور کا فرمان ہے مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی بھلائیاں بھی حاصل ہوں گی۔ اور آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ باوضو ہو کر عمل کیجیے گا، اور اس یقین کے ساتھ کیجیے گا کہ آپ اللہ عز و جل کے نام اسم اعظم کو پکار رہے ہیں، اور اس سے روزے میں برکت بھی ہوگی۔ اور سورہ کہف کی اگر تلاوت کی جائے تو جمعہ کے دن اس میں بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے بہتر جو جمعہ کے دن عمل کیا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اگر وہ حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، فوت ہو گئے تو مغفرت کی دعا کریں، اچھے کاموں کی طرف آئیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، انشاءاللہ عز و جل بڑے بڑے گناہوں سے ہم بچے رہیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر دل نیت کرے اور ارادہ کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، کوشش کریں، ہمت کریں، انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک اللہ خیرا، والسلام۔